السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں امامیہ کڈس پلانٹ سے آپ کے لیے اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری شیئر کروں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 ایئرز بعد انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی بے حد پھیل چکی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے، انہیں ہار پہناتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بے حد خوبصورت اور روب والے تھے۔ آپ کے چہرے پر ایمان کا نور چمکتا تھا۔ آپ روزانہ لوگوں کو سمجھاتے کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آپ کی قوم ان کی باتوں سے نہ صرف انکار کرتی بلکہ جواب دیتی کہ ہماری نظر میں تم ہمارے خداؤں کو نہ مان کر ایک مجرم ہو، اس لیے ہمارے رستے سے ہٹ جاؤ۔ لیکن آپ بڑی نرمی سے لوگوں کو سمجھاتے۔ اے میرے بھائی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں آخرت میں نجات ملے، اور یہ نجات صرف اللہ کی عبادت کر کے ملے گی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں۔ اور اگر تم ان بتوں کی عبادت نہ چھوڑو گے تو تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ یہ بت تو صرف پتھر کے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ یہ سن کر ایک نادان کہنے لگا، پیغمبر تمہاری طرح کھاتے پیتے نہیں ہیں، پیغمبر تو فرشتے ہوتے ہیں۔ بھلا کوئی انسان بھی پیغمبر ہوتا ہے؟ مگر آپ لوگوں کو سمجھاتے رہتے۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام بڑے بہادر اور حوصلے والے تھے۔ قوم کے انکار پر آپ ذرا نہ گھبرائے، نہ ہی مایوس ہوئے، بلکہ صبر کے ساتھ قوم کو اللہ کی توحید اور ایمان کی طرف بلاتے رہے۔ انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ کسی بھی طرح یہ لوگ بت پرستی چھوڑ دیں اور ہدایت پر آ جائیں۔ پیارے بچوں، اب ضروری تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو اللہ کی قدرت اور طاقت سمجھاتے۔ آپ نے لوگوں کو کائنات پر غور کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ کائنات کے زبردست مناظر دیکھیں اور انہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو۔ آپ نے لوگوں سے کہا، تم لوگ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، آسمان میں تمہارے لیے روشنی کا انتظام کیا، اس میں سورج رکھا جو دن میں روشنی پھیلاتا ہے، چاند رکھا جو رات کو اجالا کرتا ہے، اس نے تمہارے قدموں تلے زمین بچھائی، اس میں طرح طرح کے غلے، اناج، پھل، سبزی، میوے اور چارے اگائے۔ مگر افسوس، ان سب باتوں کو سننے کے باوجود قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی ذرا اداس ہوتے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اس سے مدد مانگتے۔ آپ نے اللہ سے کہا، اے میرے اللہ، میں نے انہیں ایمان کی بہت دعوت دی مگر ان لوگوں نے میری بات نہ مانی۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کی انتہا کر دی۔ 950 ایئرز تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم اپنی ضد سے نہ ہٹی۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جب قوم میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو آپ مایوس ہو گئے اور آپ نے قوم کے لیے اللہ سے بد دعا کی، اے میرے اللہ، ان نافرمانوں سے زمین کو پاک کر دے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور فیصلہ کیا کہ اس قوم کو عذاب سے ہلاک کر دے گا، ان پر ایک تباہ کن طوفان کا عذاب بھیجے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ایک کام نہایت ضروری تھا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں اور دیگر ایمان والوں کو اس عذاب سے بچانے کا انتظام کریں۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ یہ حکم سنتے ہی آپ نے اور باقی مومنوں نے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کی اور پھر ایک کشتی بنائی۔ اب آگے کیا ہوا؟ کون کون کشتی میں سوار ہوگا؟ عذاب میں کون کون مارا جائے گا؟ یہ سب ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ سٹوری میں۔ تو آپ امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔